جی السلام علیکم، میرا نام سہیل ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیٹا کس طرح انفارمیشن اور نالج سے پاس ہوتا ہوا وزڈم بنتا ہے۔ آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ کوالٹی ورڈ بائی میننگ سیم کانسیپٹ ہے ڈیٹا میں جو ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے موبائل کی کوالٹی اچھی ہے، یا میرے پاس میرے گھر میں صوفہ بہت اچھی کوالٹی کا ہے، یا میرے پاس جو LED ہے وہ اس کی اچھی کوالٹی نہیں ہے۔ تو کوالٹی بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو کسی اور چیز کے ساتھ، تو اس کمپیریزن کی بیس پہ ہم اس کو گڈ یا بیڈ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ڈیٹا کوالٹی بھی تقریباً یہی چیزیں ہیں۔ کچھ پیرامیٹرز ہیں کہ جس کی بیس پہ ہم ڈیٹا کو میئر کرتے ہیں، اور جس کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا گڈ کوالٹی کا ہے یا بیڈ کوالٹی کا ہے، گڈ ڈیٹا ہے یا بیڈ ڈیٹا ہے۔ تو یہاں پہ وہ جو پیرامیٹرز ہیں وہ لسٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں: ایکوریسی، کمپلیٹنیس، کنسسٹنسی، یونیکنیس، ٹائملینس اور ویلیڈیٹی۔ اچھا، یہ صرف 6 پیرامیٹرز نہیں ہیں، ایکچولی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ ون ہے ہم نے ان کو پک آؤٹ کیا ہے اور وہ یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ سمپل رہے چیز کو، کیونکہ اگر وہ ساری ڈیٹا کوالٹیز کو یہاں پہ ہم ڈسکس کرنے لگیں تو اٹ سیلف اسٹینڈ انہوں نے ایک پورا کورس بن جائے گا۔ تو صرف امپورٹنٹ ون کو ہم نے پک کیا ہے۔ اچھا، بیفور ہم پروسیڈ کریں، جو گڈ کوالٹی ڈیٹا ہوتا ہے یہ ہم ایکسپلین کریں گے کہ گڈ کوالٹی کیا ہوتی ہے اور بیڈ کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ جسٹ فار یور انفارمیشن، جو گڈ کوالٹی ڈیٹا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو بیڈ کوالٹی ڈیٹا ہے، US اکانومی کو آلموسٹ $3 ٹریلین اینول لاس ہوتا ہے بیڈ کوالٹی ڈیٹا کی وجہ سے۔ سو اٹس اے ہیوج نمبر۔ سو اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی بیس پہ ہم کسی بھی کوالٹی کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیٹا ایکوریسی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ایکوریٹ ہونا چاہیے، اس میں جو بھی انفارمیشن دی گئی ہے وہ رانگ نہ ہو، ایکوریٹ ہو۔ اور اس کے فار ایگزامپل آپ کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے پاس اگر رانگ ڈیٹا آ جائے تو وہ اس کا امپیکٹ کتنا رانگ ہوگا کہ وہ کسی غلط بندے کو پریزن میں ڈال دیں گے، یا کسی غلط بندے پر عدالت میں کیس بن جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی جو ہیلتھ سیکٹر ہے، ہاسپٹلز ہیں، اگر ہاسپٹل میں رانگ ٹریٹمنٹ ہو، پیشنٹ کی رپورٹس رانگ ہیں یا اس کا ریکارڈ رانگ ہے، تو اس کا کتنا بیڈ امپیکٹ ہوگا اس کی ٹریٹمنٹ پہ، یا ایون اس کی لائف کو تھریٹ ہو سکتا ہے۔ سملرلی جو بزنس میں اگر ہمارے پاس اعداد و شمار ہی رانگ ہیں تو ان کی بیس پہ ہم جو ڈیسیجنز لیں گے تو ان کے چانسز کتنے کم ہیں کہ اس سے ہمیں بزنس کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔ تو ڈیٹا کا ایکوریٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایگزیکٹ پتہ ہو کہ کیا ایکچولی ہے، اس کی بیس پہ ڈیسیجن لیا جا سکے، نہ کہ ایزمپشنس کی بیس پہ لیا جا سکے۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے جس کو ہم تھرو آؤٹ دس لیکچر چلائیں گے تاکہ آپ کو جسٹ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ ویسے تو یہ بہت براڈ ویو ہے ڈیٹا ایکوریسی کا، لیکن جسٹ آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے۔ فار ایگزامپل دیکھیں، یہاں پہ یہ ایکوریٹ ڈیٹا نہیں ہے۔ رو نمبر 5 میں اگر آپ دیکھیں تو جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ 45 لکھے ہوئے ہیں، وچ شوڈ بی 40۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے۔ یہ جو ٹیبل ہے بیسیکلی اس میں اسٹوڈنٹ نیم ہیں، ان کے IDs ہیں، ڈفرینٹ سبجیکٹس میں ان کے مارکس ہیں، اور دین ٹوٹل مارکس ہیں ان لاسٹ کالم۔ تو اسی ایگزامپلس کو ہم چلائیں گے ایٹ دا اینڈ۔ اچھا، ڈیٹا ویلیڈیٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ویلڈ ہو اگینسٹ سیٹ آف رولز۔ ہر کمپنی کچھ سیٹ آف رولز بناتی ہے ڈیٹا کے حساب سے، ہر آرگنائزیشن، ہر کنٹری، ایون جہاں پہ بھی ڈیٹا یوز ہوتا ہے، جس ڈومین میں بھی ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ سیٹ آف رولز بنتے ہیں ڈیٹا کے لحاظ سے نا۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ہم پاکستان میں یا UK میں اگر آپ بات کریں تو وہاں پر پہلے جب ہم ڈیٹ لکھتے ہیں تو پہلے ڈے لکھتے ہیں، پھر منتھ لکھتے ہیں، اس کے بعد ہم ایئر لکھتے ہیں۔ لیکن US میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ پہلے منتھ لکھا جاتا ہے، پھر ڈے لکھا جاتا ہے، پھر ایئر لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم لوگ جب اپنا پاسورڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی جو کریٹیکل ٹرانزیکشنز ہیں، فائنینشیل ٹرانزیکشنز وغیرہ، یا ای میل پاسورڈ بھی جب ہم سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں فورس کرتا ہے کہ ہم لازمی اتنے کریکٹر کا پاسورڈ رکھیں، اور وہ پاسورڈ
لازمی الفا نومیرک ہو، اس میں کچھ الفابیٹس بھی ہوں، نومیرک کریکٹرز بھی ہوں، اور سم ٹائم فورس ہوتا ہے کہ لازمی آپ اس میں کوئی اسپیشل کریکٹر بھی ڈال دیں. تو اس طرح کی چیزیں، یہ ایک سیٹ آف رولز بیسیکلی بنائے جا رہے ہیں تاکہ سیکیورٹی کو انہانس کیا جائے. تو ان کو کہتے ہیں ڈیٹا ویلیڈیٹی. یہ جو چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا ڈیٹا ویلڈ ہو. تو اب اگر آپ پاسورڈ سیٹ کریں گے، آل دو کہ پاسورڈ ٹھیک تو ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس رولز کو فالو نہیں کرتا تو سسٹم آپ کا پاسورڈ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اسی طرح فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے، اس میں آپ ایج لکھ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کسی کی ایج لکھ دیں 200 ایئرس، 300 ایئرس، 500 ایئرس. سو ان کرنٹ نو ورڈز، اس میں تو اللاجیکل ہے، ایسے اتنی ایج نہیں ہوتی. تو آل دو کہ 300 لکھنے میں کوئی وہ نہیں ہے، اٹس اے نمبر، بٹ چونکہ یہ پاسبل نہیں ہے تو یہ انویلڈ ڈیٹا ہے. اسی طرح اگر ڈیٹ آف برتھ ہے کسی بندے کی، وہ برتھ اس کی ڈیٹ جو ہے اس کے فادر کی برتھ ڈیٹ سے پہلے آ رہی ہے تو وہ بھی ویلڈ نہیں ہوگا. اس طرح کی بہت سی ایگزامپلس ہو سکتی ہیں. تو جو سیٹ آف کرائٹیریاز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے ڈیٹا کو، جو بھی اس آرگنائزیشن کے ہیں. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں اسی ایگزامپلس کو لیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں ایڈمیشن ڈیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اسکول لیونگ ڈیٹ نظر آ رہی ہے. تو یہ جو بلو ہائی لائٹڈ ہیں، اگر آپ اس میں رو نمبر 3 کو دیکھیں تو جو ایڈمیشن ڈیٹ ہے وہ 7 جین ہے، جبکہ اسکول لیونگ جو ہے وہ 6 مارچ 20، یعنی 2 سال تقریباً پہلے اسکول چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اسکول سے چلے گئے تھے، لیکن اسٹل وہ ایڈمیشن ڈیٹ ابھی تک اس کی شو ہو رہی ہے. یعنی یہ اٹس ناٹ پاسبل کہ ایک بندہ اسکول سے جا چکا ہے لیکن اس کے بعد اس کا ایڈمیشن ہوا ہے. آلویز ایڈمیشن پہلے ہوتا ہے، اسکول لیونگ بعد میں ہوتی ہے. تو سیم چیز رو نمبر 6 میں ہے. اچھا، ڈیٹا کمپلیٹنس کی اگر ہم بات کریں، ڈیٹا کمپلیٹنس جیسا کہ آپ اس کے نام سے ظاہر ہے، یعنی ڈیٹا کمپلیٹ ہو، انکمپلیٹ نہ ہو یا مسنگ نہ ہو. کیونکہ اگر ڈیٹا انکمپلیٹ ہوگا یا مسنگ ہوگا تو اس سے میننگ فل رزلٹ نہیں نکل سکتا. جب ہمیں ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یار یہ جو ڈیٹا ہے یہ کمپلیٹ ہو کے کیا ایکچولی اس کا میننگ ہے، تو ہم اس کو ایزمپشنس پہ اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے کبھی بھی فروٹفل رزلٹ نہیں نکل سکتا. تو ہمیشہ ڈیٹا کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. اس کے تو ٹیکنیکلی اس کے بہت سے طریقے ہیں، اگر انکمپلیٹ ڈیٹا ہو تو اس کو کمپلیٹ کس طرح کیا جاتا ہے، لیکن ایز اے تھیوری جو کمپلیٹنیس ہے وہ مسٹ ہے آپ اگر ڈیٹا سے میننگ فل رزلٹ لینا چاہ رہے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اس کو ویسٹ آف منی، ویسٹ آف ریسورسز، ویسٹ آف ٹائم، وہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں فیس کرنی ہوتی ہیں جو انکمپلیٹ ڈیٹا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس میں دیکھیں آپ، یہ جو بلو ہائی لائٹڈ ہیں یہ سارا ڈیٹا اس میں نہیں ہے. تو جب کل کو ہم اگر اسٹوڈنٹس کی ریکارڈ بنانا چاہیں یا ان کی پرفارمنس کو دیکھنا چاہیں یا یہ دیکھنا چاہیں کہ کون سے اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ سے زیادہ مارکس لیے ہیں، تو ہم 100% شیور نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس کمپلیٹ ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو یہ ڈیٹا کمپلیٹنس میں تھے. اگر ہم ڈیٹا کنسسٹنسی کی بات کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیم ڈیٹا ہونا چاہیے ہر جگہ پہ. فار ایگزامپل اس کی میں اگر آپ کو سمپل ایگزامپل دوں کہ آپ اپنا NIC بنوانے جا رہے ہیں، آپ کا NIC نمبر ہے نادرا میں، آپ NIC اپنا بنواتے ہیں، آپ کو ایک NIC نمبر مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنا پاسپورٹ بنواتے ہیں اور لیٹ سپوز کہ وہاں پہ آپ کا جو NIC نمبر ہے وہ چینج ہے، تو یہ ڈیٹا انکنسسٹنسی ہے. یا آپ کی ڈیٹ آف برتھ چینج ہے تو انکنسسٹنسی ہے. یا یوں کہہ لیں، یا اس کو ایک اور ٹرم میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے NIC پہ جو ڈیٹ ہے، ڈیٹ آف برتھ آپ کی، وہ یا تو انگلش فارمیٹ میں لکھی ہوئی ہے اور آپ کے پاسپورٹ پہ وہ فار ایگزامپل اسلامک فارمیٹ میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک ٹائپ ہے انکنسسٹنسی کی. تو کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا اکراس دا ریکارڈ، چاہے وہ جہاں جہاں بھی یوز ہوا ہے یا جہاں جہاں بھی وہ ریپرزینٹ ہو رہا ہے، وہ سیم ہو، وہ ڈفرینٹ اس کا وہ نہ ہو، تاکہ وہ مس لیڈنگ ریزلٹس نہ پروڈیوس کرے یا اس کو یوز کرنے والا کنفیوز نہ ہو کہ ایکچولی یہ ڈیٹا کہاں کسی اور جگہ پہ تو کسی اور فارمیٹ میں تھا، کسی اور مطلب میں تھا، لیکن سیم ڈیٹا کسی اور جگہ پہ کسی اور مطلب کسی اور فارمیٹ میں ہے. تو ایسا نہ ہو. تو یہ ڈیٹا کنسسٹنسی ہے. اس کی اگزامپل وہی اگر آپ دیکھیں رو نمبر 1 اور 4 کو، تو سیم اسٹوڈنٹ ہیں، سیم ان کا ID نمبر ہے، بٹ ان کے مارکس ڈفرینٹ ہیں اور
ڈفرینٹ سبجیکٹس میں ڈفرینٹ مارکس ہیں. تو یہ جو ہے نا انکنسسٹنسی کی ایک ایگزامپل ہے. اگر ہم بات کریں ڈیٹا یونیکنیس کی، ڈیٹا یونیکنیس جیسا اس کا نام ہے کہ یونیک، ڈیٹا کو یونیک ہونا چاہیے، یعنی سیم ڈیٹا ریپیٹ نہ ہو. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک انفارمیشن ہے اور آپ اس کو ریپیٹ کر دیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ ایک فائل پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو کاپی کر کے دوبارہ سے پیسٹ کر دیتے ہیں. سیم فائل کو آپ 2 ٹائمز رکھتے ہیں، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. تو ان 99% کیسز ایسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ایکسیپشن از دیئر بٹ وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن 99% کیسز میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈیٹا کو ڈپلیکیٹ کریں. تو اگر ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے تو وہ ویسٹ آف آپ کا اسٹوریج کا بھی ویسٹ ہے، اور اس کو ہینڈل کرنے کی وجہ سے آپ کا ٹائم اور پیسے کا بھی ویسٹ ہے. تو اس کو یونیک ہونا چاہیے ڈیٹا کو. فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں رو نمبر 3 اور 10 میں سیم ڈیٹا ہے، ایگزیکٹلی سیم ہے، اس میں کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے، اور وہ ریپیٹ ہو رہا ہے 3 میں اور 10 میں. اچھا جی، ڈیٹا ٹائملینس کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو. فار ایگزامپل آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ریکارڈ ہے، آپ ایک اسکول میں کام کرتے ہیں اور آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ریکارڈ ہے جس میں آپ اسٹوڈنٹ کا سارا ریکارڈ رکھتے ہیں، اس کی ساری ڈیٹیلز، اس کا نیم، اس کا فادر نیم، اس کی ایج، اس کے مارکس، اس کے کس کلاس میں ایڈمیشن لیا، سب کچھ جیسے نارملی ہوتا ہے اسکول میں وہ آپ رکھتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں اس کی کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے، وہ اسکول میں کب اس نے انرول کیا تھا، اور اس کی کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے، وہ ابھی تک اسکول میں ہے یا اسکول سے وہ جا چکا ہے. یہ آپ اسٹوڈنٹ ریکارڈ میں رکھتے ہیں. اب نیکسٹ جب کبھی ایگزام ہوتا ہے تو وہ ایگزام کا جو ریکارڈ ہے وہ سارا اسٹوڈنٹ ریکارڈ سے ہی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اسٹوڈنٹ ریکارڈ میں ایک چیز اپڈیٹ ہوگی، وہ ابھی تک ایگزام ریکارڈ میں اپڈیٹ نہیں ہوئی. تو یہ جو ٹائملینس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں ریفلیکٹ ہونی چاہیے ٹائم کے ساتھ باقی بھی جگہوں پہ جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل ایئر ٹریفک مینجمنٹ، یہ جو ہمارے ATC ٹاورز ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ جو مینیج کرتے ہیں ایئر کرافٹ اور گراؤنڈ کی جو آپس میں کمیونیکیشن ہے، جو بتاتے ہیں ایئر کرافٹ کو کہ آپ نے کس ہائٹ پہ رہنا ہے، کس اسپیڈ پہ آپ نے فلائی کرنا ہے، کب آپ نے لینڈنگ کرنی ہے، کہاں لینڈنگ کرنی ہے، کب ٹیک آف کرنا ہے، کب آپ نے اسپیڈ سلو کرنی ہے. یہ جو ساری کمیونیکیشن ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، کیا ہم اس میں ذرا سا بھی ڈیلے برداشت کر سکتے ہیں؟ آف کورس نو. اس میں فریکشن آف سیکنڈ کا بھی ڈیلے جو ہے وہ برداشت نہیں ہے. بالکل اسی طرح جو اسٹاک مارکیٹ ہے ہماری، اسٹاک مارکیٹ میں جو بھی ہوتا ہے ریئل ٹائم ہوتا ہے. جو ڈیسیجن ہوا اس کی بیس پہ پرائس اپ گئی یا ڈاؤن گئی، اس کی بیس پہ فوراً ہی جو انویسٹر ہے، جو بزنس مین ہے، اس نے ڈیسیجن لینا ہے. بالکل اسی طرح فائنینشیل میٹرز ہیں، فائنینشیل سیکیورٹی. آپ نے اپنا ATM کارڈ یوز کیا تو آپ کو فوراً ہی اس کی ویریفیکیشن آنی چاہیے. یا فار ایگزامپل آپ کا کریڈٹ کارڈ مس یوز ہو گیا ہے، کسی نے اس کو چوری کر لیا ہے کریڈٹ کارڈ کو، وہ مس یوز ہو رہا ہے کہیں پہ، تو جو آپ کی کریڈٹ کارڈ کمپنی ہے جس نے آپ کو کریڈٹ کارڈ ایشو کیا ہے، ویزا یا ماسٹر کارڈ، تو وہ ان کا سسٹم، وہ ڈیٹا ان کو فوراً ملنا چاہیے کہ یہ لوکیشن بیس مس یوز ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کریڈٹ کارڈ جو ہے اس کی ایک ہسٹری مینٹین ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ کوئی ہیوی اماؤنٹ ایک دم پرچیز کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے اپنی لوکیشن کو چینج کر کے، تو موسٹ آف دا ٹائم وہ اس کو ڈینائی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ چوری ہو گیا اور دنیا کے کسی اور پارٹ سے کوئی بندہ اس کو ایکسیس کر رہا ہے اور کچھ پرچیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ سب ریئل ٹائم ہوگا تو یہ چیزیں اپلیکیبل ہوں گی نا، ڈیٹا فوراً پہنچے گا ان تک تو اپلیکیبل ہوں گی. تو اس طرح ڈیٹا کا ٹائم کے لحاظ سے امپارٹینس بہت زیادہ ہے. یہ وہ اگزامپل جو ہم نے دی تھی اسکول والی، جو میں نے آپ کو بتائی کہ اس کا ٹائم پہ ایگزام ریکارڈ میں وہ شو کر رہا ہے کہ ابھی تک اسٹوڈنٹ انرولڈ ہے، وائل ایکچولی اسٹوڈنٹ ریکارڈ میں وہ اسٹوڈنٹ جا چکے ہیں. اچھا جی، ڈیٹا کا بزنس رسک کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ساری چیزیں ہم نے پڑھی، اگر یہ بیڈ کوالٹی ڈیٹا ہو، چاہے یہ سب چیزیں ہوں یا اس میں سے کچھ ہوں، تو اس کو ہم بیڈ کوالٹی ڈیٹا کہتے ہیں. تو جیسے ہم نے پڑھا کہ اس کی پروسیسنگ کاسٹ بہت ہو جائے گی بزنس رسک میں. جب آپ کے پاس ڈیٹا ہی صحیح نہیں ہوگا تو آپ اس کو پروسیس کرنے لگیں گے تو اس پہ آپ کی کاسٹ بہت زیادہ آ جائے گی.
اب چونکہ ڈیٹا ٹھیک نہیں تھا تو اس سے جو آپ نے انالیسس کر رہے ہیں، جو ریزلٹس اس سے نکال رہے ہیں، وہ بھی میننگ فل نہیں ہوں گے، یا وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے اس پہ. ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا کہ آپ لاس یا اس کی برانڈ ویلیو آپ کی ڈاؤن ہوگی کمپنی کی. تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ کمپنی کے ڈیٹا کی کوالٹی جو ہے وہ صحیح ہو. اچھا، بینیفٹ کیا ہوتے ہیں گڈ ڈیٹا کوالٹی کے؟ کہ آپ کا اگر کے پاس اچھا ڈیٹا گڈ ہے اور اس کی بیس پہ آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنی کمپنیز کے پروسیس کو امپروو کر سکتے ہیں. آپ کے جو بزنس کے نئی اپرچونیٹیز اور ٹرینڈ ہیں ان کو آپ امپروو کر سکتے ہیں. آپ کوئی نئی پروڈکٹ یا نئی سروسز کو لانچ کر سکتے ہیں. یہ سارے ڈیٹا سائنس کی مدد سے لوگ کر رہے ہیں. دس از ویری مچ نارمل ان ڈیٹا سائنس فیلڈ. اور یا آپ کوئی نئے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں. اور چونکہ آپ نے ایک سالڈ گراؤنڈ کے اوپر یہ سارے کام کیے ہیں تو ان کے سکسیس کے چانس بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ڈیٹا کی کوالٹی اچھی تھی، ان کی بیس پہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ان کے سکسیس کے چانس بڑھ گئے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ کوشچن ہوتا ہے کہ یہ جو اتنی کوالٹیز ہیں اس میں کون سی کوالٹی زیادہ بہتر ہیں، کس کے اوپر کام کیا جائے. ڈیٹا کا آن ٹائم پہنچنا زیادہ امپارٹنٹ ہے، ویلیڈیٹی زیادہ امپارٹنٹ، ڈپلیکیشن نہ ہو، کون سی چیز زیادہ امپارٹنٹ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سینیریو میں کام کر رہے ہیں، آپ کس کیس اسٹڈی کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ کس سچویشن میں اس کو ڈیل کر رہے ہیں. فار ایگزامپل، جیسے میں نے آپ کو ایئر کرافٹ کی مثال دی، ایئر ٹریفک کی مثال، تو وہاں پہ ریئل ٹائم ڈیٹا کا ہونا ایکسٹریملی امپارٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے ای کامرس کے آرڈرز ہیں تو وہاں پہ یونیکنیس بہت امپارٹنٹ ہے. آپ نے ای کامرس کا آرڈر دیا، آپ نے کلک کیا اپنے لیپ ٹاپ پہ، اگر وہ آرڈر جو فار ایگزامپل دراز سے آپ کچھ منگوا رہے ہیں، آپ نے یہاں اپنے لیپ ٹاپ پہ کلک کیا، آرڈر پلیس کیا، اگر وہ آرڈر 1 منٹ لیٹ بھی وہاں تک پہنچتا ہے دراز کے سرور پر تو کوئی اتنی بڑا اس سے امپیکٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ آرڈر رانگ پہنچ جاتا ہے، آپ نے کچھ اور یا ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے، آپ نے ایک منگوایا چیز، ایک دفعہ وہ آرڈر کیا اور 2 ٹائمز چلا جاتا ہے، جو کہ سم ٹائم ہو بھی جاتا ہے بائی دا وے، تو وہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح آپ پاسپورٹ بنوانے گئے ہیں. اچھا، وہ جو آپ اپنے لوکل سٹی میں گئے ہیں اور انہوں نے آپ سے ساری انفارمیشن لے لی، آپ کی فیملی کی، آپ کی پاسپورٹ کی ساری انفارمیشن لے لی، اور اب وہ اس کو سسٹم میں انٹر کر کے اس کو اپلوڈ کر رہا ہے مین سرور پر. تو اگر وہ اپلوڈ ہو رہا ہے، اس میں کوئی ڈیلے بھی آ جائے تو ایکسیپٹیبل ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن اگر اس میں ویلڈ نہ ہو وہ کوئی چیز بھی، آپ کی ایج رانگ ہو، ویلڈ نہ ہو، یا رانگ ہو، یا آپ کا کوئی نیم میں کوئی مسٹیک ہو جائے، تو وہ ایک بہت بڑا ایشو آئے گا. اسی طرح پیشنٹ ریکارڈ جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے. اس میں ایکوریسی موسٹ کریٹیکل چیز ہے. فار ایگزامپل، اگر پیشنٹ کی جو رپورٹس ہیں اگر وہی صحیح نہیں ہیں تو اس کی بیس پہ اگر ڈاکٹر کچھ سجیسٹ کرتا ہے تو وہ ڈیسیجن ہی رانگ ہوگا، کیونکہ اس کی انپٹ ہی غلط تھی. تو یہ چیزیں تھیں، یہ کچھ ڈسکشن تھی ڈیٹا کوالٹی کے بارے میں. اس میں کوئی کوشچن ہو ضرور بتائیں، کمنٹس کریں، ضرور مجھے بتائیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم.